السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بک ہے ہمارے پاس، مطالعہ پاکستان، کوڈ نمبر ہے 41754389402۔ یہ کوڈ ہے، یہ بی اے بی ایڈ اے ڈی اور بی ایس کی بک ہے۔ اس کے جو گیسٹ پیپر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ یہ گیسٹ پیپر جو بنائے گئے ہیں، اگر آپ کے پاس یہ بک موجود ہے تو آپ نے ایک عدد پین لے لینا ہے اور نشان لگاتے جانا، جہاں پر آپ کو بولا جائے گا وہاں پر آپ نے نشان لگا لینے ہیں۔ یہ جو گیسٹ پیپر ہے یہ بہت سارے جو پریویس ہمارے پیپر ہوئے ہیں اس میں سے دیکھ کر بنائے گئے ہیں تاکہ بچوں کے لیے آسانی تھوڑی سی پیدا کی جا سکے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا فرسٹ چیپٹر آتا ہے اسلام جنوبی ایشیا میں قوموں اور تمدنوں پر اثرات۔ اس میں محمد بن قاسم والا جو سوال ہے یہ آیا تھا، اس کے اوپر آپ نے ٹک لگا لینی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ سوال ہے، یہ پاس پیپر سے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ پاس پیپر میں آیا ہوا ہے۔ برصغیر کی تہذیب و تمدن کے فروغ میں مسلمانوں کی خدمات، یہ کرنا ہے۔ آپ بھی اسی طرح سے لکھ لیں، ہندوستان کی سربلندی کے لیے سر سید احمد شہید کی کردار کا جائزہ لیں، اور برصغیر میں سلسلہ نقشبندیہ کی دینی خدمات۔ اس کے بعد یہ جو ہے صوفی سب سے پہلا جو ہے جنہوں نے اصلاحی تحریکیں کی تھیں، مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ، انہوں نے کی مسلمانوں کے لیے کی جانے والی اصلاحات کا جائزہ۔ اور نیکسٹ ہے برصغیر میں مسلمانوں کے دور میں تعمیرات کا فن کا جائزہ لیں۔ اس کے بعد ایشیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور کوششوں کا نتیجہ لکھیں۔ یہ دیکھیں آیا ہوا ہے 2021 کی سپرنگ کے پیپر میں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اگر آپ ریڈ کرنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ویسے بہتر ہوگا اگر آپ ریڈ کر لیں گے۔ اگر آ جاتا ہے تو آپ اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ چیپٹر موسٹ امپورٹنٹ ہے، جدوجہد آزادی 1857 کی جنگ آزادی۔ اس پہ سب سے اوپر جو دیکھیں 2021 کا یہ کوشچن ہے، 1857 کی اہم وجوہات پر مفصل نوٹ تحریر کریں۔ اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کی وجوہات، 1857 کی جنگ آزادی کی وجوہات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے اس کے اثرات پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ اگر آپ کو لکھی ہوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی، اس وجہ سے میں بول رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد آتا ہے برصغیر میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب اور برطانیہ کے عروج پر بحث کریں۔ اور اس کے علاوہ مردم شماری ہے اور حدود اربع جو کوشچن ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ جنگ آزادی کے اسباب وہی چیز ہے 1857 والی۔ اور اس کے بعد آتا ہے یہ جو چیزیں ہیں نا کارتوسوں کا واقعہ، اس میں سے ایک آدھ کا کوئی آ جاتا ہے نوٹ، ادروائز نہیں آتا۔ اس میں جنگ آزادی کیوں ناکام ہوئی، پھر سے وہی چیز ہے جنگ آزادی کی ناکامی کے اسباب، بیکاز یہ 1857 کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور یہ جو سوال ہے یہ میں نے پہلے یہاں پر رپیٹ کر دیے۔ یہ آ گیا ہے جی تھرڈ چیپٹر مطالعہ پاکستان کا، پاکستان کی آن، پاکستان کی شان، دو قومی نظریے اور تحریک پاکستان۔ یہ دو قومی نظریے جو ہے وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے بس۔ یہ اس کا جو کوشچن ہے، تحریک علی گڑھ کے مقاصد بیان کریں، نیز اس کی تحریک کا مسلمانوں کی سماجی اور تمدنی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ سوال جو ہے وہ 2021 کے جو پیپر ہے اس میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کون سے اقدامات کی روشنی ڈالیں، اور تحریک علی گڑھ پر مفصل نوٹ لکھے۔ نوٹ لکھنے کے بعد صرف اس میں سے سید کے بارے میں زیادہ تر بتایا گیا ہے۔ یہ میں بولا ہے کہ آل انڈیا محمدین ایجوکیشن کانفرنس، اس کے اکثر اوقات نوٹ آ جاتے ہیں اور زیادہ ڈیٹیل سے کوئی چیز نہیں آتی اس میں سے۔ اور دو قومی نظریے کا سوال آتا ہے، اس میں سارا یہ چیزیں جو ہیں وہ بتائی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے شملہ وفد اور مشرقی اور مغربی بنگال کے علاقے۔ اور پاکستان کا جب بھی مطالعہ پاکستان کا پیپر ہو تو آپ نے جو ارد گرد کے جو حالات وغیرہ ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سے اکثر آپ کا پیپر جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ مسلم لیگ کی بنیاد اور ابتدائی سیاست۔ نیکسٹ ہے تحریک خلافت کے اسباب کی وضاحت کریں۔
اس کا آ سکتا ہے تحریک خلافت کے اسباب کے مقاصد بھی لکھیں، یا یہ تحریک جو ہے وہ تحریک خلافت ختم کیوں ہوئی، اس کے بارے میں بھی کوشچن آ سکتا ہے۔ اور تحریک خلافت کے مثبت اور منفی پہلو پر نوٹ لکھیں، یہ آ سکتا ہے۔ اور رولٹ ایکٹ، جلیانوالہ والا باغ، تحریک خلافت کا آغاز، یہ چیز جو ہے وہ نوٹس میں آ سکتی ہے۔ اور یہ شدی اور سنگٹن والا جو کوشچن ہے یہ آٹم 2022 کے پیپرز میں آ چکا ہے، اس کے اوپر نوٹ آئے ہیں، باقی آپ ریڈ کر لینا کیونکہ یہ جو ہے یہ کوشچن زیادہ ریپیٹ نہیں ہوئی۔ نیکسٹ ہمارے پاس یونٹ نمبر 4 آتا ہے 1940 سے 1947 تک کے واقعات میں مفصل نوٹ لکھیں۔ 1935 کے ایکٹ کی تیاری میں 3 گول میز کانفرنس کے کردار پر تفصیل سے نوٹ لکھیں اور انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے اسباب اور اثرات پر روشنی ڈالیں۔ یہ کوشچن بھی پاس پیپر میں سے آئے ہیں۔ مسلم لیگ کی سیاست پر علامہ اقبال کا تجزیہ اور علامہ اقبال اور قائد اعظم کی ملی سیاست میں نمایاں کردار پر تفصیلی نوٹ لکھیں، یہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد شملہ کانفرنس، یہ آ سکتا ہے پیپر میں، یہ آتا بھی ہوتا ہے شملہ کانفرنس یا کرپس مشن کی تجاویز جو ہے اس کا نوٹ آ جاتا ہے۔ اور یہ سوال جو ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، برازیل کے مسلمانوں کی طرف سے جداگانہ انتخابات کے مطالبے کی سیاسی اور معاشرتی اہمیت کا تنقیدی جائزہ لیں۔ نیکسٹ، کانگریسی وزارتوں کے سبب قرارداد پاکستان پاس ہوئی، وضاحت کریں۔ ریڈ کلف کی ناانصافیاں، حد بندی کمیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے ریڈ کلف کی ناانصافیوں پر مفصل نوٹ، بس یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے۔ نیکسٹ یونٹ نمبر 5 ہے، یہ تو شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی صلح کے لیے جدوجہد کیسے ہوئی تھی اور تقسیم ہندوستان کے بعد نئی ریاست پاکستان کو درپیش مثال کا تجزیہ کرتے ہوئے بتائیں کہ ان مشکلات نے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب کیے۔ یہ جو سوال ہے یہ تمام اس چیپٹر کا نچوڑ ہے، آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کا جو ہے وہ سارا کلیئر ہو جائے گا۔ اور سندھ والا آتا ہے، سندھ یا بلوچستان کے بارے میں، اس دونوں کے بارے میں جو ہے وہ اکثر اوقات نوٹ آ جاتا ہے۔ اور کشمیر کا تو سب کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال تھی اور کیا اب ہے، وہ آپ نے لکھ دینی ہے۔ کوشش یوں کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لکھنا ہے اور پیارا پیارا کر کے لکھنا ہے تاکہ جو چیکر ہے وہ آپ سے متاثر ہو کر آپ کو اچھے سے اچھے نمبر دے۔ نیکسٹ ہے یونٹ نمبر 6 ظہور پاکستان، اس میں سے کوئی بھی ریڈ کلب والا جو پہلے تھا وہی ہے، اس نے کس طرح سے جو اپنی سیاست ہے اس کو نہیں کہ بے ایمانی کر کے تو اس نے جو ہمارا نقشہ تھا اس میں سے جو آدھے علاقے نکال دیے تھے۔ اور باؤنڈری کمیشن، اس میں سے جو یا اس کے اوپر آئے گا یا اس کے اوپر آ جاتا ہے نوٹ، بس اور کچھ نہیں ہے، بس یہ نمبر 6 ہے۔ یونٹ نمبر 7 ہے تاریخ پاکستان 1947 تھا 1958 تک کیا صورتحال تھی، لیکن جب پاکستان آزاد ہو چکا تھا اس کے بعد پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کس طرح سے، جب لوگ یہاں پر آئے تو کون سے مسائل کو درپیش تھے، تو سب کو پتہ ہے کہ جو مہاجر تھے وہ لوٹے حال یہاں پر پہنچے تھے، اور جو یہاں پر جو کچھ لوگ پڑھے لکھے تھے وہ انہوں نے سارا جو سسٹم وہ خراب کر دیا تھا، اور جو ہمارے وہاں سے مہاجرین آئے تھے وہ صرف وہ زراعت کا پیشہ جانتے تھے اور کچھ بھی نہیں جانتے تھے، بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اور یہاں پر جو ہندو تھے وہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے جو سارا سسٹم ہے، سارا نظام ہے وہ بالکل تباہ برباد کر دیا تھا تاکہ ان کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ صحیح طور پر نہ رہے اور یہ پاکستان میں سروائیو نہ کر سکیں۔ اس میں جو کوشچن ہے 1947 سے 1956 تک پاکستان میں آئین سازی کے مراحل بیان کرتے ہوئے ان کا تنقیدی جائزہ لیں۔ نیکسٹ ہے ہندوستان کی تقسیم کے بعد نئی مملکت کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور 1956 کا دستور اہم پہلو بیان کریں، بس۔ اور اس کے بعد جو ہمارے سکندر مرزا وغیرہ ہیں انہوں نے ان کی کیا کارنامے تھے، انہوں نے جو سر انجام دیے تھے
اور یہ ریپبلکن پارٹی چودھری محمد علی کی وزارت جن کو وزارت ملی تھی انہوں نے کس طریقے سے ان کی اپنی وزارت کو اچھی طریقے سے سنبھالا تھا یا نہیں، اور کیا ان میں کمزوریاں تھیں اور ماشاء اللہ کیوں لگا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اکثر اوقات آ جاتی ہیں۔ یونٹ نمبر 8 ہے 1947 کے بعد اردو ادب میں اہم رجحانات۔ اس میں آئے گا تو صرف جشن سر سید کی تحریک اور ترقی پسند مصنفین اور پاکستان میں اردو ادب کی مختلف اصناف سخن کے ارتقاء کا تفصیلی جائزہ لے، یہ چیز ہے اصناف ادب۔ غزل میں نئے رجحانات، نظم، افسانہ اور ناول، ڈرامہ اور سبا اور سرگزشت، قلمی تصویر، خاکے، رپورٹاج اور انشائیہ سنجیدہ مضامین، صفحہ میں اردو ترغیب۔ بس یہ نیکسٹ ہمارے پاس یونٹ نمبر 9 پر تعلقات پاکستان تحفظ کا خواہاں، جس میں ہوتا ہے پاکستان کے ہمسائے افغانستان، ایران اور بھارت ہے، اور بھارت وغیرہ جو ہے یہ ہمیں کس طرح سے دفاع کر سکتے ہیں ہمارا، اگر ہمارے اوپر کوئی مشکلات آتی ہیں۔ اور اس میں سے جو کوشچن آ سکتا ہے وہ سینٹو اور سیٹوں کے معاہدے، کیونکہ جو ابھی ریسنٹلی 15-16 اکتوبر کو ہوا تھا ان کا اجلاس، جو باہر ممالک سے وزراء آئے تھے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، تو وہ جو آئے تھے تو ان کا جو معاملہ تھا وہ کس طرح سے طے ہوا، کیا کیا چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی، اس طرح کے جو اکثر آ جاتے ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ آ جاتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کا جو تعلق ہے وہ بیان کرے، اور اس میں جو معاہدے ہوئے تھے وہ بیان کرے، اور پاکستان اسپیس یونین لیکن جو کیا نام تھا روس کے بارے میں بیان کرنا ہے، اور اس کے جو تعلقات میں کشیدگی کیوں ہوئی، کشیدگی میں کمی کیسے ہوئی، یہ چیزیں پاکستان میں چین، بس یہ 3 چیزیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان اور ایران کے متعلق ان کے یا پاکستان اور بھارت کا تعلقات، پاکستان اور چین کے تعلقات، ایران کے تعلقات، یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ بس یہ چیزیں آپ نے پیپر میں کرنی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو چھوٹی سی کوشش جو ہے اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا۔